آج ہم ہنگری کی مکمل ہسٹری کو جانیں گے، کہیں مت جائیے گا اور جڑے رہیے گا۔ آج کا ہنگری دراصل سینٹرل یورپ کا ایک پرانا ہسٹوریکل ملک ہے جو پہلے ایک طاقتور بادشاہت تھا اور آج یورپی یونین کا ممبر کنٹری ہے۔ ہنگری میں موجودہ طور پر وکٹر اوربان سب سے اہم سیاسی شخصیت رہے ہیں، مگر حالیہ اپریل 2026 کے الیکشن میں اپوزیشن لیڈر پیٹر میگائر کی جیت نے پچھلے پرائم منسٹر وکٹر اوربان 16 سالہ دور حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے، جو ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی ہے۔ اور وکٹر اوربان پر الزام تھا کہ انہوں نے گزشتہ 16 سال سے ہنگری کے ہر سرکاری ادارے کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا اور کسی دوسری پولیٹیکل قوت کو سر اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ وکٹر اوربان جو پہلی بار 1998 میں پرائم منسٹر بنے، 2002 میں پاور سے باہر ہوئے اور پھر 2010 سے مسلسل حکومت کر رہے تھے۔ ان کی حکومت کو اکثر البرل ڈیموکریسی کہا جاتا تھا، کیونکہ ہنگری میں الیکشن تو ہوتے مگر قانون کو تبدیل کر کے وکٹر اوربان کی حکومت کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیے جاتے کہ وہ بار بار کامیاب ہو جاتے۔ یہی لوگ مسلسل حکومت کر رہے تھے اور کسی دوسرے کردار کو ہنگری میں جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جیسے وہاں کی ہائی کورٹس مکمل طور پر وکٹر اوربان حکومت کے کنٹرول میں تھی اور وہاں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ساتھ میڈیا پر بھی وکٹر اوربان کا قبضہ تھا، یوں کہ پوری طرح اوربان کی حکومت کے قبضے میں تھی۔ مگر اس دفعہ لوگ نکلے، پورے ملک میں بڑی تعداد میں نکلے اور ہسٹری کو بدل کر رکھ دیا۔ نئے پرائم منسٹر پیٹر میگائر مئی 2026 میں پرائم منسٹرشپ کا اوتھ لیں گے۔ ہنگری کے موجودہ پریزیڈنٹ تاماش سولیوک ہی برقرار ہے۔ ہنگری کا کیپٹل بداپیسٹ ہے اور کرنسی ہنگیرین فورنٹ ہے۔ ہنگری 2004 سے یورپی یونین کا ممبر کنٹری ہے اور آسٹریا، سلواکیا، رومانیہ، سربیا، کروشیا، سلوینیا اور یوکرین سے اس کا بارڈر ملتا ہے۔ ہنگری کی ہسٹری انتہائی لمبی اور کمپلیکس پولیٹیکل سفر ہے، جس میں پرانی بادشاہت، باہر سے آنے والے حملہ آور، سوویت فوجی قبضہ، آئرن کرٹین اور آخرکار حقیقی آزادی تک کا مرحلہ وار ایولیوشن شامل ہے۔ 9 سینچری میں میگیارس قبیلے نے اس ریجن میں آ کر ریاست کی بنیاد رکھی اور 1000 عیسوی میں اسٹیفن اول ہنگری پہلے بادشاہ بنے جنہوں نے عیسائیت کو سرکاری مذہب بنایا اور ایک مکمل ریاست قائم کی۔ 1526 میں بیٹل آف موہاج میں شکست کے بعد ہنگری 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ عثمانی سلطنت کے پاس، دوسرا ہابسبرگ مونارکی کے کنٹرول میں اور تیسرا آزاد رہا، جبکہ بعد میں مکمل طور پر ہابسبرگ پاور میں آ گیا۔ 1867 میں آسٹرو ہنگیرین کمپرومائز کے تحت آسٹریا ہنگری کی بائنڈ اسٹیٹ بنی، مگر پھر ورلڈ وار 1 کی وجہ سے اس جنگ کے بعد 1920 میں ٹریٹی آف ٹریانون کے ذریعے ہنگری نے اپنی تقریباً 70% ٹیریٹوری کھو کر دوسروں کو دے دی، جو اس کی نیشنل پالیٹکس میں آج بھی اہم مسئلہ ہے۔ ورلڈ وار 2 میں ہنگری نے نازی جرمنی کا ساتھ دیا، مگر 1944-45 میں سوویت یونین کی ریڈ آرمی نے جرمن فوجوں کو شکست دے کر ہنگری پر قبضہ کر لیا، اور یہی وہ وقت تھا جب سے ہنگری کی حقیقی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی۔ اس وقت اگرچہ ہنگری بظاہر ایک آزاد ریاست تھی، مگر در حقیقت سوویت فوجی موجودگی اور پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے ایک کمیونسٹ سیٹلائٹ اسٹیٹ بن گیا۔ اس دوران ہنگری وارسو پیکٹ میں شامل ہوا اور مکمل طور پر آئرن کرٹین کے پیچھے چلا گیا، جس ٹرمینالوجی کو ونسٹن چرچل نے پوائنٹ کیا تھا۔ اور آئرن کرٹین کا مطلب یورپ کا آئیڈیولوجیکل بٹوارا تھا، جہاں ویسٹرن یورپ میں ڈیموکریسی اور ایسٹرن یورپ میں کمیونزم تھا۔ 1950 کے بعد سے ہنگیرین ریولیوشن ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جب لوگوں نے سوویت فوجوں کے نکل جانے اور آزاد الیکشن کروانے کی ڈیمانڈ شروع کر دی۔ ابتدا میں سوویت سپورٹ والی حکومت نے کچھ نرمی دکھائی، مگر جلد ہی سوویت یونین نے ہزاروں ٹینکوں کے ساتھ ہنگری کے کیپٹل بوڈاپیسٹ پر دوبارہ حملہ کر دیا اور اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا، جس میں ہزاروں افراد مارے گئے اور لاکھوں مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہوئے۔ یوں یہ کلیئر ہو گیا کہ سوویت فوج کی موجودگی میں حقیقی آزادی ممکن نہیں۔ 1950 کے بعد سے 1980 کی دہائی تک ہنگری میں سوویت فوجیں مسلسل موجود رہیں اور ملک مکمل طور پر ماسکو کے اثر میں رہا۔ اگرچہ 1970 اور 1980 کی دہائی میں گولاش کمیونزم کے تحت کچھ اکنامک نرمی آئی، مگر اصل تبدیلی 1979 میں آئی جب میکائل گورباچوف کی اصلاحات، گلاسنوست اور پیرسٹروئکا کی وجہ سے سوویت یونین کمزور ہوا اور ہنگری نے آسٹریا کے ساتھ سرحد کھول دی، جس سے ویسٹ جرمنی کے شہری ویسٹرن ونگ میں جانے لگے، اور یہ عمل برلن وال کے گرنے کا ایک بڑا سبب بنا۔ یوں ہنگری نے آئرن کرٹین کے خاتمے میں بھی ایک بڑا سینٹرل کردار ادا کیا۔ اسی سال کمیونزم کا خاتمہ ہوا اور ڈیموکریٹک سسٹم قائم ہوا، مگر مکمل آزادی اس وقت حاصل ہوئی جب 1991 میں آخری سوویت فوجی ہنگری سے نکل گئے، یعنی 1945 سے 1991 تک تقریباً 45 سال تک سوویت فوجیں موجود رہیں، اور یہی وہ دور تھا جب ہنگری واقعی آزاد ہوا۔ بعد میں ہنگری نے ویسٹرن ورلڈ کی طرف رخ کیا، 2004 میں یورپین یونین کا رکن بنا اور آج ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے جس کا کیپٹل بوڈاپیسٹ اور کرنسی ہنگیرین فورنٹ ہے۔ ہنگری کی ہسٹری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزادی صرف پولیٹیکل سسٹم کی تبدیلی سے نہیں، بلکہ اصل طاقت اور کنٹرول کے خاتمے سے مکمل ہوتی ہے۔ میں ہوں سر نوفل۔ اگر آپ کو میری یہ پریزنٹیشن پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔